بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج پروگرام کے مطابق 4 اسماء الحسنی کی ایسی شرح کرنی ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ چاروں اسم اللہ کی ایک شان کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک ذرا سی میں وضاحت کر دوں تاکہ بیچ میں بہت طول نہ پکڑ جائے بات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، یعنی وہ چاہے صفات کے عنوانات ہوں یا ذات کا اسم ہو، وہ ایک انفینیٹیوڈ میں ہوتے ہیں۔ مطلب وہ لفظ ان کے لیے ایک تعین ہے، وہ جو اسم جو ہے وہ بطور لفظ یا بطور اسم بھی اس صفت کا ایک تعین ہے۔ وہ کل صفت اس اسم میں اس اسم کے ذریعے سے قابل ابلاغ نہیں ہے۔ تو اس کو 2 طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم ایک انفینیٹیوڈ میں ہوتا ہے۔ اس اسم کے جو بھی معنی ہیں، اس اسم کا جو بھی مفہوم ہے، وہ اللہ کی ذات کے لحاظ سے وہ انفینٹی کا حامل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کی فلاں صفت یا فلاں نام کو اس کے پورے معنی کے ساتھ سمجھ لیا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنی ایک بے کراں اور لامحدود صفت کی طرف ہمیں یک ذہنی اور قلبی یکسوئی کا ایک محکم سامان فراہم کر دیا ہے۔ تو یہ اسماء جو ہیں یہ بنیادی طور پر شعور کو، یعنی بندگی کا جو شعور ہے اس کو جیسے ایک جاننے کی سی کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف یکسو رہنے کے لائق بناتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ خود اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر سمجھ لیں تو مذہبی ڈسکورس کو، اللہ کی کتاب کو، دینی اصطلاحات کو مطلب بہت صحت کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ اور اس کی نامعلوم ماہیت کے ساتھ ذہن اور قلب اور ہم اپریشیٹ کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہر محدود جو ہے وہ لامحدود سے نسبت نہ رکھے تو اس کی محدودیت وغیرہ مہمل ہے۔ تو اسی طرح اسماء کا ایک نظام ہے، ناموں کا، وہ خصوصاً اللہ کے اسماء حسنی کا، خصوصاً مطلب ہم کیونکہ ابھی ادھر ہی ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک نام ہے الظاہر۔ الظاہر کا نام ایک خاص زبان میں ہے اور اس زبان میں معروف معانی رکھتا ہے، یا اس زبان کے سیمینٹکس کے مطابق اس میں معنوی تہداری اور تفصیل پیدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ہم عربی زبان کے قواعد کے اور ان اسماء کے پہلے سے موجود معانی کے پابند ہیں۔ تو یہ جو پابندی ہے، یعنی جس میں لفظ معنی کے لیے ناگزیر حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور معنی کے تجزیے، معنی کی سمجھ اور معنی کی تفصیل وغیرہ جو ہے وہ لفظ کے حدود میں ہوتی ہے، یعنی لفظ ظرف بن جاتا ہے جس میں وہ معنی سمایا ہوا ہوتا ہے۔
تو اللہ کے ساتھ مطلب یہ معاملہ خاص طور پر نہیں ہو سکتا، یہاں تک معاملہ محدود نہیں رہ سکتا۔ تو یہ عربی میں جو نام ہے اس کا بھی ایک نام ہے، اور وہ نام زبانوں سے ہمارے بنائے ہوئے سیمینٹکس سے، ہمارے علم کی تشکیل کرنے والے تصور سے، ہمارے علم کی تصدیق کرنے والی مصداق سے، شے سے، مشاہدے سے، سب سے ماورا ہے۔ تو اگر ان اسما کو دیکھیں، مطلب یہ اصول بتا رہے ہیں، یہ تمام اسما میں نظر آئے گا، اور اس اصول کو نظر انداز کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم زبان کا اچھا علم نہیں حاصل کر سکتے۔ کہ اسم کا پہلا مطلب ہے ایک مکمل چیز کی لوکیشن کو واضح کر کے اس کی طرف ایک قابل تقلید بلکہ واجب التقلید اشارہ کرنا، کہ اس اشارے کے بغیر ہم اس مکمل حقیقت یا کامل ذات یا پورے معنی تک نہیں پہنچ سکتے، یا اس کا کوئی اس کے نامعلوم ہو، اس کے معلوم نہ ہو سکنے کا بھی کوئی تصور نہیں بنا سکتے۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو وجود کی جو دو سطحیں ہیں، ایک سطح جیسے مخلوقی سطح، کائناتی سطح، زمانی مکانی سطح، یہ ایک پورا دائرہ ہے جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں وجود ممکن، ممکنات، عالم امکان۔ اور اسی طرح وجود کا ایک پرنسپل دائرہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ الوہی دائرہ ہے۔ وہاں اللہ اپنی صفات کے ساتھ ظاہر ہے، کسی کو دکھائے بغیر۔ وہاں اللہ اپنی مختلف شانوں کے ساتھ گویا خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جہاں وجود کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی زمانہ اور اسپیس جو ہیں یہ وجود کی کنڈیشنز وہاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہاں وجود کیا ہے، کیسا ہے اور کیسے ہے کا سوال ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سوال کا جواب دے سکیں۔ اس کی صرف ہمیں خبر ملی ہے، اس کا تجزیہ کر سکنے والی عقل نہیں ملی، اس کا مشاہدہ کر سکنے والی آنکھ نہیں ملی، اور وہ تصور ہستی بھی نہیں ملا ہماری عقل کو جو کم از کم اس طرف ایک اشارہ سا کر سکے، اور اس کا کوئی ٹھوس مطلب یا اس کا کوئی کنکریٹ پہلو میرے لیے پرسیویبل بنا سکے۔ تو اس دائرہ الوہیت وجود میں، یہ ڈیوائن بینگ کا دائرہ ہے، اس میں جو ہے وہ صرف دو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی وہاں پر ظاہر ہو جانے والی، یعنی خود اللہ نے اپنے لیے جہاں ظاہر فرمائی ہیں، تو وہاں ظاہر ہو جانے والی کچھ چیزوں کے، کچھ شانوں اور صفتوں کے نام، اور یہ کہ یہ بھی کنوے ہو گیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ تو گویا وہاں کثرت کا پرنسپل اور اللہ کی صفات کا اظہار وجود میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ وجود سے ماورا ہے اپنی تمام صفات سمیت۔ تو اس کا جو پہلا تعین، پہلی جو ڈیٹرمنیشن وہ خود کرتا ہے، وہ وجود میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا اظہار اپنے لیے
موجود ہونے کی حالت میں کرتا ہے، یعنی وجود کی ٹرم میں کرتا ہے۔ پہلا جو اس کا اظہار اپنے اوپر ہے وہ علم کی اصطلاح میں ہے، وہ علم الہی ہے، اور دوسرا جہاں وہ تفصیل پیدا کرتا ہے اپنی صفات میں تاکہ وہ اپنے غیر سے متعلق ہو، تو اس تفصیل پیدا کرنے کی جو اولین فارمز ہیں وہ جیسے شان وجود کے ساتھ ہیں، پہلی والی شان علم کے ساتھ ہیں، یہ شان وجود کے ساتھ ہیں۔ تو اس دائرے میں بس کثرت ہے، اور کثرت بھی پرنسپل وہ جو کثرت ہے، اصول کثرت ہیں، کیونکہ کثرت حقیقی نہیں ہو سکتی اگر وجود کے الوہی ماحول میں اس کی تصدیق نہ ہوتی ہو، یا وہ وجود کے الوہی ماحول میں وہ اپنا وجود لفظی سطح پر ثابت کرے، مطلب لفظی سطح پر حاصل کر لے۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس مرحلے پر جو ہے وہ انفینٹی ہے لیکن کثرت کے ساتھ، اور کثرت ہے لیکن وحدت کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کہ یہ کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتے، کسی پر، نہ علم سے، نہ کشف سے، نہ الہام سے، کیونکہ یہ اپنے اظہار کا وہ میڈیم قبول ہی نہیں کر سکتے جس کے بغیر جس کا انسان محتاج اور پابند ہے، یعنی لفظ یا کوئی تصویر وغیرہ۔ تو یہ انسانوں میں ابلاغ، اظہار اور ادراک کے جو سانچے ہیں ان سے ماورا ہے، اور ان ادراکات کے اظہار کے جو ذرائع اور وسائل ہیں ان سے بھی ماورا ہے۔ وہاں چیزیں ہمارے فہم ظہور سے ظاہر نہیں ہیں، وہاں وجود ہمارے ذوق وجود اور ہمارے تصور وجود کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے دائرے میں ہمیں بتائی گئی ہے، اس چیز کی جو اولین صورت ہے، اولین صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں معنی اور فارم میں امتیاز نہ رہے۔ تو یہ جو سطح ہے کہ لفظ اور معنی اور فارم اور حقیقت میں امتیاز نہ رہے، تو یہ وہ اس سطح کا اظہار ہمارے وسائل اظہار کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ گنتی میں تو ہیں لیکن یہ گنتی کا ہر نمبر جو ہے، ہر عدد جو ہے وہ اپنے طور پہ انفینٹ ہے، مطلب اس کے اندر ایک انٹرنل ایک وہ ہے انفینٹی۔ تو یہاں بس ہمیں اتنی اطلاع ہے کہ اس جو اسٹیٹ آف بینگ ہے وہاں پر ہر جو بھی ہے، وہاں جو بھی ہونے کا مظہر ہے وہ انفینٹی کے قوام سے گوندا گیا ہے، کیونکہ انفینٹی میں سب سے بڑی رکاوٹ زمان و مکان ہے نا، تو وہ اس سے ماورا ہے۔ تو اس انفینٹی کا جو نام ہوگا یا اس انفینٹی کا جو اظہار و ابلاغ ہوگا جس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہماری وہاں تک رسائی نہیں، وہ ادراک و اظہار اگر بالفرض ایک نام ہے تو وہ نام اصل نام ہے، اور ہمیں جو نام بتایا گیا ہے وہ اس نام کا نام ہے۔ اگر ہم اوپر سے نیچے دیکھیں اور نیچے سے اوپر دیکھیں تو از ظاہر ہمیں نام بتا دیا گیا، اور ظہور کی جو ہمارے لیے ضروری سمجھ ہے وہ پوری ہمیں حاصل ہے، ایکسپیرینس میں ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ انفینٹی میں نہیں ہے، ہمارے فہم کی وجہ سے ہمارے ذہن میں آ کر ہر آئیڈیا اپنی انفینٹی سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو
تو وہ پھر اس کے لیے دوسرا نام، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ایک الظاہر لفظ میں ہے، یہ اسم ہے، اور ایک الظاہر لفظ کے بغیر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی ایسے کلمے کی صورت میں ہے جو انسانی زبانوں میں نہیں پایا جاتا، وہ کلمہ اللہ کی اپنی گلوسری میں ہے، تو وہ کلمہ جو ہے وہ اس نام کا یعنی اسم الظاہر کا اسم الاسم ہے۔ تو واضح ہو گیا نا کہ یہاں اسم اپنے مسمى جس کا نام ہے صفت یا ذات، یہاں اسم اپنے مسمى کی شناخت کے لیے ہے، اسے پورا اپنے اندر سموئے ہوئے نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں معنی لفظ سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے وہاں یہ فرق ہی نہیں ہے اسم اور مسمى کا، فارم اور ایسنس کا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہ وحدت کے اصول پر ہے، اور وہاں الظاہر ہونا اپنی حقیقت اور ماہیت اور کلیت اور جامعیت کے ساتھ منکشف ہے، اظہار میں ہے، کیونکہ وہ اظہار اللہ اپنے اوپر کر رہا ہے، تو اظہار بھی کامل، وہاں ظاہر کو کہنا ظاہر یہ ضروری نہیں ہے، باطن کو ظاہر سے الگ سمجھ کے بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اس میں ایک کام کی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ چار اسم جو ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سمجھا سکتے ہیں اس پوری اسکیم کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ الاول اور الآخر، یہ تو آسان ہے کہ جس کا کوئی اول نہ ہو وہ الاول ہے، یعنی ہر پہلے سے پہلا، اور ہر آخر کا آخر، کہ اس کے بعد کچھ نہ ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، وجودی ٹرمز میں بھی اور علمی طور پہ بھی، ظاہر ہے جب وجود نہیں ہے تو علم نہیں، تو یہ تو بالکل واضح ہے، اور اس کا جیسے ایمان بن سکنے والا علم ہمیں اس سے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں اللہ پر، اللہ کی صفات پر ایمان رکھنے کے لیے جتنی معرفت کی ضرورت ہے وہ اس کے اسماء، لفظی اسماء سے ثابت ہے، وہ مطلب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ تو اتنی ہے۔ اب اس کا ذرا سا تجزیہ کریں کہ یہ جو دو جوڑوں سے بننے والا ایک کل ہے، الاول والآخر ایک جوڑا، الظاہر والباطن دوسرا جوڑا، اور یہ دونوں جوڑے ایک وحدت رکھتے ہیں آپس میں، تو اس میں جو ہے الاول اور الآخر کو دیکھیں تو بالکل بلا تکلف آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ اگر ان کی یہ جو دو اسماء ہیں یہ اللہ کی معرفت یا اس کے تعارف کے لیے ہمیں ایک بنیادی وجودی تناظر فراہم کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ان سے اللہ کا موجود ہونا ہمارے لیے لائق یقین ہو جاتا ہے اور واجب الایمان ہو جاتا ہے، مطلب یہ اتنا جاننا ہمیں اپنے بارے میں اتنا جاننے کے لائق بنا دیتے ہیں جو انہیں ماننے کی ہر ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ تو ایک یہ بات ہو گئی کہ اب اللہ اپنی شان وجود کے ساتھ اگر اس کو وجود کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے گا تو وہ اول ہے، وہ الاول ہے، وہ الآخر ہے، اور یہ اللہ کی ایک وجودی شان ہے جو مطلب یہ زمان و مکان کے پابند ذہن کو، جیسا ہمارا ذہن ہے،
اس ذہن کو، انسانی ذہن کو جو زمان و مکان کا پابند ہے، زمان و مکان اس کے لیے حد ہے، مطلب اس کی ساری کرافٹ، اس کا سارا ایسنس زمانی مکانی ہونے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس ذہن کو اللہ کی اس شان وجود یعنی اس کی اولیت اور اس کی اخرویت پر تیقن کے ساتھ ایمان رکھنے کے لائق بناتی ہے۔ مطلب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں ایک ایسی شان وجود کا اپنی ایکٹیو ریزن سے کوئی تصور بھی باندھ سکوں کہ جہاں جو اول ہے وہی آخر ہے۔ اس میں جو پہلو ہے نا وہ یہ کہ الاول حقیقتاً وہی ہوگا جو الآخر بھی ہوگا، اور الآخر وہی ہوگا جو الاول بھی ہوگا۔ تو یہ جو جہاں پیراڈاکسز، جہاں تناقض، جہاں تضادات ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ گئی۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی صفات میں اور ان صفات کے اسماء میں وہ تضادات کی بھی نسبت ہے، ایک دوسرے سے متضاد بھی ہیں، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو یہ تضادات ہمارے فہم کے نقص سے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ تضادات اللہ سے نسبت پیدا کر کے وہ ایک دوسرے مطلب اللہ سے نسبت پیدا کرنے کے بعد تمام تضادات سنتھیسائز ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تضادات حل ہو جائیں وہ جگہ زمان و مکان سے باہر ہے، وہ معلوم زمان و مکان سے ماورا ہے۔ یہ مطلب طے ہے۔ یہ جہاں بھی تضاد حل ہو گیا وجودی ٹرمز میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں وجود خود زمان و مکان کی زنجیروں سے آزاد ہے۔ تو اب یہ جو الاول اور الآخر اس ضروری تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ اول الآخر کے معنی بھی رکھتا ہے اور یہ الآخر الاول کا مفہوم بھی لازماً رکھتا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں ایک جیسے دھندلا سا ایمانی شعور اور خاکہ سا حاصل ہو جاتا ہے جو اسے ہمارے لیے ایک ایسا مطلق یقین بنا دیتا ہے کہ ہم اس پر جیسے ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی اس پر شک کرنے کی یا اس کو ماننے کے دلائل ڈھونڈنے کی، کیونکہ یہ شعور کی افقی ہاریزنٹل کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ شعور کی افقی حرکت کی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ شعور کی صعودی جو ورٹیکل جہت ہے وہ ہے جہاں نزول ہوتا ہے، یعنی جہاں حقائق اسے بتائے اور سجھائے جاتے ہیں۔ تو اس سطح پر جو ہے جب میرے وہ شعور اپنی فلفلمنٹ کے ساتھ میرے شعور کے دیگر اجزاء کے لیے لائق تصدیق یا لائق تجربہ بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیلیف یا ایمان۔ تو یہ الاول اور الآخر کا فیضان ہے اللہ کی معرفت میں، اور اس کی وہ جہت ہے جس کے ہم محتاج ہیں۔ اسی کا جو دوسرا جوڑا ہے وہ ہے الظاہر اور الباطن۔ تو آپ نے دیکھا ذرا سا غور کر لیں تھوڑا سا، تو یہ بات جو اب میں ایک فقرے میں کہنا چاہتا ہوں وہ جیسے لگے گا کہ آپ پہلے سے اس کو جانتے ہیں۔ وہ ہے کہ الاول اور الآخر میں لازمانیت کا، ٹائم لیسنس کا پہلو غالب ہے، کیونکہ اول اور آخر میں تعلق ایک حرکت کا ہے۔ اول اور آخر ذہن میں بھی آپس میں متعلق نہیں ہو سکتے،
ایک حرکت کے بغیر، اول سے حرکت آخر کو پہچانواتی ہے، اور آخر سے حرکت جو ہے وہ اول کا ادراک کرواتی ہے۔ تو اس میں لازمانیت کا پہلو ہے کہ الاول اور الآخر کہہ کے اللہ نے مجھے یقین دلا دیا کہ میرا ہونا جو خود ایک صفت ہے وہ لازمانی ہے، اس کی کنڈیشنز باہر سے وارد نہیں ہوئیں تم لوگوں کے وجود کی طرح، تو اس میں لازمانیت غالب ہے، اور ظاہر و باطن میں لامکانی ہونے کا پہلو غالب ہے۔ اب اللہ کی شان وجود یہ موضوع ہے کہ اللہ ہے۔ اب اللہ ہے کہ جو بہت جو اوریجنل مینیفیسٹیشن ہے وجود باری تعالیٰ کی، جس سے وہ خود ماورا ہے، اس وجود کی جو اوریجنل مینیفیسٹیشن ہے وہ لازمانی کے پہلو سے ہے اور لامکانی کے پہلو سے، کیونکہ انفینٹی کو سلب یعنی نفی کا طریقہ اختیار کیے بغیر تخیل میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہاں زمان و مکان جو شعور، ذہن، ہستی، وجود سب کو جکڑے ہوئے ہیں، سب کو اپنے قابو میں بند کیے ہوئے ہیں، تو ان کی نفی کیے بغیر اللہ کے ہونے کی کسی بھی شان کا درست ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس درست ادراک یا معرفت کے لیے اسپیس لیسنس بھی دکھا دی اور ٹائم لیسنس بھی دکھا دی، یعنی انفینٹی کو موجود دکھا دیا۔ اب یہ جس کو میں شاید یہ انفینٹی کا ذکر پہلے کر چکا ہوں الظاہر اور الباطن پہ، تو اس کو ذرا اختصار سے ایک بات کہتا ہوں تاکہ ذرا یہ پر لطف ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ انفینٹی یعنی لامتناہیت، لامحدودیت اور لامتناہیت میں ایک فرق ہے، تو بہرحال وہ تو فلسفے والے جانیں۔ تو انفینٹی کے جو عناصر ترکیبی ہیں وہ یہی چار ہیں کہ زمان، ٹائم، اسپیس، ظہور اور خفا یعنی ہڈننس۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ زمان و مکان اور ظہور و خفا، ان میں جب تک ہم ٹائم اور اسپیس اور اظہار اور اخفا کے موجودہ پورے ماحول کو اور پوری شرائط کو اور ساری کنڈیشنز کو نفی نہیں کر دیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کا زمان، اللہ کا مکان، اللہ کا ظہور اور اللہ کا مخفی ہونا مطلب صحیح طریقے سے بھی ماننے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، مطلب ہمارا تعارف ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ سب سے پہلے تحدید کی اور وہ جو ایک فینیٹیوڈ ہوتا ہے اس کی نفی کرواتا ہے اپنی معرفت کے ہر جزو میں۔ تو جیسے اس میں دیکھیں ایک پہلو یہ ہے، اور زمان و مکان یہ اول و آخر کا سلبی حوالہ ہے، نیگیٹو ریفرنس ہیں کہ زمان و مکان کو منہا کیے بغیر، اس زمان و مکان کو جو ہے وہ ان کی نفی کیے بغیر اللہ کا اول و آخر ہونا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور لیکن یہ کہ اگر میں زمان و مکان کو بالکل ہی غائب کر دوں تو لازمانیت کو اپریشیٹ کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں اس کو بیلنس کیا ہے کہ ظاہر و باطن جو ہیں وہ زمان و مکان کا افرمیٹو ایک پہلو ہیں، مطلب ظاہر و باطن میں زمان و مکان اپنی موجودہ ماہیت بدل کے ایک اور الہی زمان و مکان بن جاتے ہیں۔
تو اول اور آخر میں زمانے اور مکان کو میرے ذہن اور اول و آخر سے کے بیچ میں سے غائب ہونا ضروری ہے، اور ظاہر و باطن کے درست فہم کے لیے ان کا موجود رہنا ضروری ہے، ایک قلب ماہیت کے ساتھ، ایک بنیادی تبدیلی کے ساتھ۔ اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ یہ مخلوق کا زمان و مکان ہے، وہ خالق کا زمان و مکان ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ذرا ایک تو ہمیشہ آپ کی زبان، آپ کی پرسیپشن، آپ کا ذوق، آپ کا تخیل ایک حالت ترقی میں رہے گا اگر آپ ان دو باتوں کو ہر جگہ اپلائی کریں۔ یہ تو اللہ کی شان کے مطابق یہ تو واجب ہے، لیکن چیزوں میں کار فرما ایک ڈیوائن سمبلزم کو سمجھنے یا اس کو ملحوظ رکھنے، اسے اپنے فہم وجود وغیرہ کا رہنما اور بنیادی مادہ بنانے کے لیے آپ لوگ ایک عادت ڈالیں، وہ یہ کہ جو بھی اسم ہے وہ اسم مجازی ہے، اور اسی شے کا ایک اور اسم ہے جو اسم حقیقی ہے۔ تو مجھے اسم مجازی کا حق میں ادا نہیں کر سکتا اسے اسم حقیقی کی روشنی میں لائے بغیر۔ تو جب ہم یہ جو ایک ریفرنسنگ ہے نا، یہ اگر ہم اپنی سب چیزوں پہ اپلائی کر دیں تو اس سے انشاءاللہ ذہن میں بھی تہداری پیدا ہوگی، اخلاق میں بھی بلندی آئے گی، اور پورا ذوق جو ہے وہ ایک رفت اور گہرائی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جو آج کل کا یہ معمولی پن چھایا ہوا ہے، جو حاکم ہے، کامن سینس حاکم ہے، تو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، یا کم از کم ہم اس مصیبت سے خود کو دور رکھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اسم الاسم پہلی بات، اور دوسرا اصول ہے معنی المعنی، یعنی نام کا نام اور معنی کا معنی۔ تو ان دونوں پہ ذرا سا غور کیجیے گا تو اس میں نام کے نام میں جو ہے وہ فارم ریئل ہو جائے گی، اور معنی المعنی میں ریئلٹی ایز سچ وہ کم از کم میرے بلیونگ کانشسنس سے کورسپونڈ کرنے لگے گی۔ یہ بہرحال دیکھیے گا۔ تو اب یہ الظاہر کا ایک اور مطلب بھی ہے جو مراد ہے قرآن میں، قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے، وہ ہے غالب۔ ظہور جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ غلبے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس جہت سے الظاہر وہی ہوگا جو القادر بھی ہوگا، الخالق بھی ہوگا۔ تو یہ غلبہ بھی اس میں ظاہر ہے، اور یہ غلبے کی جہت سے اس کے معنی طے ہوں گے، اور وہ یہ کہ اللہ کا ہونا، اللہ کا معبود ہونا، خالق ہونا، یعنی کہ اس کی جو بنیادی صفتیں اور وہ ہیں شانیں، وہ شے سے بھی زیادہ ظاہر ہیں۔ یعنی جس میڈیم سے وہ اپنا ظہور کر رہی ہیں، یعنی اشیاء کائنات وغیرہ، انفس و آفاق کے یونٹس جو ہیں مختلف، تو وہ شے اتنی زیادہ ظاہر، اتنی زیادہ سیلف ایویڈنٹ، اتنی زیادہ بدیہی نہیں ہے جتنی زیادہ اللہ کا اظہار جو ہے وہ بدیہی ہے۔ تو اس کے لیے ایک پرسیپشن چاہیے، ایک پرسپیکٹو چاہیے، وہ ظاہر ہے وہ ایمان سے فراہم ہوگا۔ تو ایمان لایا ہوا شعور چیزوں کو اندیکھا کر سکنے کے لیے دیکھتا ہے، وہ شہود کو غیب کا ترجمان اور نمائندہ اور مظہر بنا کے دیکھتا ہے، وہ چیزوں کو
ٹرانسینڈنس کے موقف اور ٹرانسینڈنس کی دوربین سے دیکھتا ہے۔ میرا شے سے کوئی بھی تعلق معنی نہیں پیدا کر سکتا جب تک میں شے میں ٹرانسینڈنس کا جوہر نہ دریافت کروں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس تصور سے آئیں گی کہ ایک مفہوم ہوتا ہے لفظ کا، نام کا، دکھائی دی ہوئی چیز کا، اور ایک وہ حقیقت ہوتی ہے جو مفہوم شے کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ اس تک بلند ہونے کی امنگ پیدا کرے یا اس کو حوالہ بنائے بغیر اس پر کوئی علمی فیصلہ نہ کرے۔ تو یہی سمبلزم ہے۔ سمبلزم کا مطلب ہے کہ مظاہر کم ظاہر ہیں اور جو ظاہر ہو رہا ہے ان سے ٹرانسینڈنس کی مستقل حالت رکھتے ہوئے وہ زیادہ، اس کا ایکسپوجر زیادہ ہے، اور تو ان معنوں میں شعور پسماندہ ہے، انسانی ذہن، تخیل، عقل وغیرہ یہ پسماندہ رہ جائیں گے اگر ہم اس کائنات میں وجود اور وجود کے علم میں کار فرما اس سمبلزم کا لحاظ اور اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑا کام ہے۔ تو اب تو واضح ہوگا نا، ظاہر وہ جس کو نہ دیکھنا محال ہو، اور باطن وہ جسے دیکھنا ناممکن ہو۔ تو تضادات جمع ہو گئے نا، اور یہ تضادات جو ہیں وہ ایک اسینشیل وحدت میں ڈھل گئے ہیں، ایک ذات میں جمع ہو کر حل ہوئے ہیں، اور وہ ذات باری تعالی ہے۔ تو ظاہر وہ جس کو جو پھر ایمان نہ لانے کا عذر قبول نہیں کرے ہوگا اس کے الظاہر ہونے کی جہت سے، اور اس کے الباطن ہونے کی جہت سے کسی کی یہ بڑکیں اور یہ لافزنی بھی قبول نہیں ہوگی کہ میں عارف باللہ ہوں۔ تو مومن بنو اور ایمانی حضور میں رہو، جو یہ ایمانی حضور جو ہے یہ اپنی ساخت میں ذہنی نہیں ہے، یہ اپنی ساخت میں احوالی ہے، اور مطلب جو معنی اور جو ذات جو ہے وہ حد سے اور نہایت سے سب سے ماورائے محض ہو، اس کا حضور، اس کو ماننے کا حال، یہ سب احوالی بناوٹ رکھتا ہے، علمی اور ذہنی بناوٹ نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر اللہ خود کو معلوم کرنے کی دعوت دیتا تو وہ الہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے ہر مرحلہ معلومیت میں جو ذہن اسے معلوم کرنا چاہتا ہے اس کا پابند رہنا پڑتا، اور اس کی الوہیت جو ہے وہ غیر معروف اور ناقابل تسلیم ہو کر رہ جاتی۔ تو مختصر یہ کہ اللہ الظاہر ہے، کیونکہ ہر چیز تمہارے اندر اور باہر، ہر چیز بلا استثناء اس پر دلالت کرتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کو ماننا لازم کرتی ہے، ہر چیز اپنے علم کو اس بات سے مشروط رکھتی ہے کہ اسے اللہ کی مخلوق مانا جائے۔ تو اس معنوں میں وہ ظاہر ہے کہ عقل کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسے نہ ماننے کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الباطن بھی ہے۔ تو ظاہر وہ اپنی صفات کے اظہار سے ہے، یعنی اپنے خالق ہونے کے اظہار سے، اپنے رحمان ہونے کے اظہار سے، مختلف صفات کے، اور الباطن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے
کہ اس کی ذات تک نہ علم کی رسائی ہے، نہ ایمان کی رسائی ہے، نہ مشاہدے کی رسائی ہے، نہ وہم اور خیال کی رسائی ہے، تو وہ الباطن ہے، یعنی جو غیب میں ہے، ایک ایسے غیب میں جس میں کوئی بھی نہیں جھانک سکتا، جس میں جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنے ہی معلوم کے طور پر وہاں ہے، اللہ اپنے ہی وجود کے طور پر وہاں جیسے وہاں ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ الباطن وہ ہے۔ اب اس میں جو ہے ان معانی کو، ان ادھورے سے اور بالکل تھوڑے سے مفاہیم کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھیں، کیونکہ ہم مجبور ہیں کہ اول و آخر میں کی جو لغت میں وہ تفصیل ہے، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے، ہم اس میں گہرائیاں اور تہداریاں کچھ پیدا کر لیں، لیکن ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے نا، یعنی اول کو آخر نہیں کہہ سکتے ازروِ لغت، تو وہ ہماری مجبوری ہے جو ہمارے علم کو صحیح تو رکھتی ہے، کامل کبھی نہیں ہونے دیتی۔ تو اب اس میں جو ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے تفصیلی حضور میں رہنا ہے، تو اس کے الظاہر ہونے پر اپنے سمجھ میں آئے ہوئے مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی توجہ مرتکز رکھو۔ اس کا الظاہر ہونا ہر شے کو دیکھنے کی شرط ہے۔ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے کہ میں کسی شے کو اللہ کے حوالے کے بغیر نہیں دیکھوں گا۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شے کو بعد میں دیکھتا ہوں، خالق شے کو پہلے دیکھتا ہوں، یعنی خالق شے کو دیکھ کر صورت شے کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ مطلب ایمان شعور کو کی ریکنڈیشننگ کرتا ہے، اور ایمان فطرت میں ودیت کیے ہوئے مادہ شعور کو دماغ پر حاکم بنانے کے لائق بناتا ہے، تو اس کی پھر پوری ورکنگ بدل جاتی ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ ہر شے کو اس کے پرائم کاز کے ساتھ دیکھو۔ تو یہ اگر ہم کر لیں تو گویا ہمارا ہر علم جو ہے وہ چاہے شے کو جاننے میں غلطی کر جائے، لیکن حقیقت شے کی سمجھ میں غلطی نہیں کرے گا۔ تو سمجھ لیں کہ صورت میں غلطی ہو گئی، کیا ہے حقیقت تو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ اس سے شعور جو ہے وہ اپنی جس مقصد کے لیے ہمیں دیا گیا ہے اور جس فطرت کے ساتھ ہمیں دیا گیا ہے، یہ دونوں عمل میں آ جائیں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ذہنی سطح، آپ کی علمی گہرائی، آپ کے جاننے اور سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیتوں میں بہت ترقی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ اللہ کا غیاب ایسا مطلق ہے کہ صاحب ایمان کو ہمیشہ اس کی طرف سے اندھیرے میں رہنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، اس میں ہوگا کہ آپ الظاہر کو اپنے دل اور دماغ اور کی عینک بنا لیں۔ اب جو دیکھنے کا عمل ہے وہ الظاہر کے مفروضہ آداب دید کے ساتھ دیکھیں، تو پھر دیکھیے گا کہ کبھی غفلت نہیں آئے گی، اور چیزوں کے ساتھ تعلق کی ایک ایسی معنویت آپ پہ منکشف ہوگی، ایسی افادیت آپ پر ظاہر ہوگی جو ایمان سے منحرف عقل کی پہنچ سے بہت باہر ہے،
اور جو عقل کا موجود خود مختار ایک علمی وہ نظام ہے، وہ اس کے سامنے آپ کو لگے گا کہ یہ دو کوڑی کا ہو کے رہ گیا ہے، بس اتنا کر لینے سے کہ ہر شے سمبل ہے، اس سمبل کا معنی اللہ ہے۔ تو اور اسی طرح ظاہر و باطن میں نے اب یہ ظاہر و باطن میں ذرا اپنے موجود ہونے کو کھپائیں۔ ظاہر و باطن، ارے وہ کیا نا، اول و آخر میں اپنا باشعور ہونا حقیقی بنائیں، اور اپنے ظاہر و باطن سے احوالی مناسبت کر کے اپنا موجود ہونا حقیقی بنا لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرا ظاہر، یعنی میں اپنے آپ کو بھی اگر دیکھوں تو میرا بھی ایک باطن اور ایک ظاہر ہے۔ تو میرا ظاہر بھی اللہ کا دیگر اشیاء کے مقابلے میں زیادہ بڑا مظہر ہونا چاہیے، زیادہ یقینی مظہر ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھ کر اللہ کو گویا دیکھ لینے کا حال پیدا ہونا چاہیے، یہ حال چاہے آئینہ دیکھ کر مجھ پر ہی طاری ہو۔ تو مجھے اللہ کی علامت بننا ہے اپنے ظاہر سے، اور مجھے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، مجھے اللہ کو ماننے کے نتیجے میں شعور ہی کی طرح اپنے وجود، اپنے ہونے کو بھی بامقصد اور بامعنی اور آتھینٹک بنانا ہے۔ تو خود کو اور سب جو بھی ہے، تو اب اس میں اس انداز نظر میں ایک چیز ایڈ کر لو، وہ یہ کہ یہ ظہور بھی اللہ کی صفات کا ہے، اس کی ذات کا نہیں ہے۔ مطلب اس ظہور کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر ہر چیز میں اللہ کو دیکھا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک ٹرانسینڈنس سے ابلتے اور چھلکتے ہوئے دیکھا، اور اس سے وہ شے اپنے سے نکلنے کی امنگ میں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دکھانے کی بجائے اپنے بنانے والے کو دکھائے، اپنے بنانے والے کی شان تخلیق کو دکھائے۔ تو اس یقین دید کے ساتھ اور اس استحالہ دید کے ساتھ، ایک لفظ جان بوجھ کے مشکل بول رہا ہوں تاکہ تھوڑا علمی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو۔ استحالہ کہتے ہیں محال ہونا، محال ہونے کی کیفیت۔ تو دیکھنا بھی یقینی ہے اور نہ دیکھنا بھی لازم ہے۔ میں اندھا نہیں ہوں جو کہوں کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے بندگی کی آنکھیں نہیں پھوڑی ہیں، تو مجھے بس ایسا رکھا ہے کہ میں دیکھ بھی سکتا ہوں، اور اس دیکھنے کی وجہ سے اس کی بنیاد پر البتہ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں نے جیسا وہ ہے ویسا اسے دیکھ لیا۔ تو بس اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے دماغ، اپنے دل اور اپنے یہ پورے ماحول ہستی، ان پورے اصول موجودیت کی تنگیوں میں بھی میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی طرف سے اندھا نہیں رہا۔ تو الظاہر ہونا، میں آخری بات کہتا ہوں، الظاہر ہونا آنکھوں کو، دماغ کو اندھا نہیں رہنے دیتا، اور الباطن ہونا دل کو نابینا نہیں رہنے دیتا۔ دل کی بینائی اللہ کے غیاب پر ایک تجربی کیفیت کی حیثیت رکھنے والے یقین پر استوار ہے۔ تو دل جتنا غیب سے مانوس ہوتا ہے اتنا اس کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دیکھیے کہ ایک آنکھ کھلی رکھی
اور دوسری آنکھ اس طرح بند کی ہے کہ وہ نہ دیکھ سکنے کے حقیقت کو، نہ دیکھ سکنے کے اٹل الوہی فیصلے کو، گویا اسے دیکھتے ہوئے مان رہی ہے۔ تو بس اللہ ہمیں یہ سب نصیب فرمائے کہ اس کا نہ دیکھنا بھی ہمارے لیے ایک درجہ دید بن جائے، اور اس کو دیکھنا بھی اس کے غیاب کو، اس کے چھپے ہوئے ہونے کو مزید پرکشش رکھے، تر و تازہ رکھے، تاکہ میں اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکوں۔ جاوید صاحب، اس کو دعا میں کس طرح وسیلہ بنائیں؟ بس یہ جو سب باتیں کی ہیں اسی کو بنا لیا۔ وہ مجھے خیال آیا کہ وہ مناسب نہیں ہے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا ہم کرتے تھے نا کہ اسما کو دعا میں وسیلہ بنا کر دکھاتے تھے، جیسے میں پرفارم کرتا تھا، تو مجھے وہ اب اچھا نہیں لگ رہا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم مطلب پھر تکلف کرنے لگیں گے، جیسے تکلف کر کے دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا کا ایسنس ہے اضطرار، بے بسی، محتاجی۔ تو اس میں اگر ہم یاد کیے ہوئے یہ سب چیزیں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم الاول سے الآخر کو مانگ سکتے ہیں، الآخر سے الباطن کو مانگ سکتے ہیں، یعنی ان اسما کے جو لغوی معانی ہیں وہ ہم ان کے وسیلہ دینے کے، ان کو وسیلہ بنانے کے حدود نہیں ہونے چاہیے۔ تو کسی طرح بھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تجھے اسم الظاہر کا واسطہ، تجھے اسم الرحیم کا واسطہ، جو بھی اسم اس وقت آ جائے وہ ایک مؤثر وسیلہ ہے انشاءاللہ۔ تو یعنی کہ اسما کے مفہوم کے اعتبار سے وہ کرنا گویا اللہ کو بھی اپنے نمونے پر سمجھنا ہے کہ وہ رحیم ہے تو وہ قادر نہیں ہے۔ تو اللہ سب کو، اللہ کو یہ کہہ کے اپنی مغفرت مانگی جا سکتی کہ اے قہار مجھے معاف فرما دینا۔ تو اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تو بس آپ لوگ وسیلہ اپنے اپنے ذاتی تعلق اور اللہ سے جو محبت ہے اس کی بنیاد پہ بنایا کریں، اور وسیلہ پیشن سے بنتا ہے، دماغ سے نہیں۔ یہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ پیشن چاہتی ہیں۔ تو اس میں اگر اس وقت کچھ بھی جو بھی اسم آپ کے منہ سے اس وقت نکل گیا وہ آپ کو جنت میں پہنچانے اور دعا کو قبول کروانے کا ایک یقینی وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ۔